ایسی دولت مل جائے کبھی ختم ہی نہ ہو، مولانا ایسا ATM مل جائے پیسے نکالتے جائیں لیکن پیسے ختم ہونے کا نام نہ لے، ایسی لذت مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں جتنے بھی شہوت کے اسباب ہیں، انگریز کس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں؟ شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ ان کی 2 راتیں ہوتی ہیں مزے کے لیے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ مومن مزہ کہاں لیتا ہے؟ مومن عشق بازی کہاں کرتا ہے؟ مومن عیاشی کہاں کرتا ہے؟ مومن کی عیاشی دعائے کمیل ہے۔ مومن عیش لیتا ہے مجلس حسین میں، یہاں روح کا مزہ لینے آتا ہے، یہ عشق بازی کرتا ہے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ، اسے مسلح پہ مزہ آتا ہے، لیکن اسے کہاں مزہ آتا ہے؟ شراب پینے میں مزہ آتا ہے، زنا میں مزہ آتا ہے۔ اب کیونکہ وہ مزہ لمیٹڈ ہے، میڈیسن بنائی جاتی ہے اس کو انلمیٹڈ بنانے کے لیے، ہاں مختلف چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے، یہ چیز میری انلمیٹڈ ہونے والی نہیں ہے۔ کائنات کے ہر مزے کو خدا نے لمیٹڈ رکھا کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے۔ یہ دن رات کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ سمجھو دن بھی لمیٹڈ ہے، رات بھی لمیٹڈ ہے، لمحے لمیٹڈ ہے، زندگی لمیٹڈ ہے، پاور لمیٹڈ ہے، کسی بھی چیز کو دنیا میں عروج نہیں ہے۔ آج مشرف کا حال دیکھیے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہاں گیا اس کا پاور، کہاں گیا اس کی طاقت، کہاں ہے ضیاء الحق، کہاں یہ حکمران، کہاں ہے نواز شریف، سارے پاور آپ دیکھ رہے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے۔ کوئی ایسا امیر بتائیے جو ہمیشہ امیر رہا ہو، کوئی ایسا غریب بتائیے جو ہمیشہ غریب رہا ہو، دنیا لمیٹڈ ہے۔ تو اگر یہ سوچ کرسچن والی آپ کی سوچ ہے کہ ہم دنیا میں آئیں دنیا بنانے کے لیے، عدم اطمینان میں رہو گے، سکون تمہارے نہیں ہوگا۔ چلے جاؤ اولڈ ہاؤسز میں، یورپ چلے جائیں اولڈ ہاؤسز میں، یہ بوڑھے کرسچن دیکھیں سارے ڈپریشن کے مریض ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ زندگی اینڈ تک پہنچ گئی۔ اب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، زندگی سامنے بلیک ہے، کوئی امید نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کما لیا، کھا لیا، پی لیا، اب سامنے دیکھ رہے موت، دی اینڈ۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیا جنم لینے والا ہوتا ہے، یہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جاتا ہے، اور اسے پتا ہے برزخ میں اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں جب یہ پیدا ہوگا علی بن ابی طالب کی زیارت ہوگی، اس کے محبوب وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر یہ نیت لے کے انسان دنیا میں چلے، ہم ذخیرہ کیوں کرتے ہیں، مال کو کیوں روک کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو بقا ہے نا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، قرآن کی اتنی سخت آیتیں ہیں، جس نے مال جمع کیا پھر اور بنایا، پھر اور بنایا۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دوں، کیونکہ اس نے خلقت کا مقصد ہی تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے تجھے مال جمع کرنے کے لیے نہیں، مال لو کس کے لیے؟ زندگی کی آسائش رہو، لیکن یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، تم ذخیرہ اندوزی کے لیے دنیا میں نہیں آئے، مطلب تمہارا یہ تصور ہی نہیں ہے عالم برزخ کا۔ یہاں کی نعمتوں کو وہاں کی نعمتوں میں بدلو، یہاں کے اعضاء وہاں کے اعضاء کے لیے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کل یہ میں پھر بتاؤں گا کہ مولا فرماتے ہیں عالم برزخ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو لولے لنگڑے پیدا ہوں گے، اندھے پیدا ہوں گے، ناقص العضو پیدا ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو عالم برزخ کی نعمتوں سے استفادہ لیں گے۔ ایک ایران کی سیریز ہے، میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بنا نہیں پا رہا۔ اس میں ان لوگوں کے واقعات ہیں جو کوما میں گئے اور جنہوں نے وہاں کی کچھ جھلکیاں دیکھیں عالم برزخ کی۔ امام حسین نے شب عاشور جب چراغ بجھایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، کئی لوگ چلے گئے، مخلصین بچ گئے۔ اس وقت امام حسین نے ان کو عالم برزخ دکھایا 2 انگلیوں کے درمیان، کیونکہ جب آپ برزخ دیکھتے ہو یا اس کا علم لیتے ہو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی عالم ہے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ 60 ایئرز میں جو کر رہا ہوں وہاں پہ میں کائنات بنا رہا ہوں، اپنا جسم بنا رہا ہوں، وہاں کی لذتوں کو کریٹ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو بنا رہا ہوں، اپنے کانوں کو بنا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو وہاں پہ پیدا ہو جاؤں، آنکھیں نہ ہوں تو علی کی زیارت کیسی ہوگی، کان نہ ہوں تو اللہ کی آواز کیسے سنوں گا، اگر معذور پیدا ہوں گا تو عالم برزخ کی لذتوں سے استفادہ کیسے کروں گا۔ تو اکثر لوگ، کچھ لوگ جن کی ارواح نکلی، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلیک ہول دیکھا نا، ایک ٹنل دیکھا۔ یہ انگریزوں کے بھی آپ قصے سنیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کی کیفیت سیم ہوتی ہے۔ ایک مومن نے کہا کہ مولانا کیا ہوتا کہ اللہ ہمیں مارتا نہ، ایسے ہی ہمیں اوپر لے جاتا؟ تو میں نے کہا نہیں، روح کا بدن سے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ بدن متناسب ہے دنیا کے لیے، یہ بنا ہی دنیا کے لیے،
مثال کے طور پہ آپ ایک قمیص بناتے ہو پاکستان کی گرمی اور سردی کے حساب سے، اب وہی قمیص لے کے کینیڈا چلے جاؤ، مر جاؤ گے سردی سے، اور کینیڈا کے کپڑے لے کر آپ سبھی چلے جاؤ تو گرمی سے مر جاؤ گے، کیونکہ متناسب نہیں ہے وہاں کی چیزیں وہاں کے لیے، یہاں کی چیزیں یہاں کے لیے۔ یہ جسم بنا دنیا کے لیے، یہاں کی لذتیں لے، اولاد پیدا کرے، کھانا کھائے، محنت کرے، کمائے، لیکن جو عالم برزخ کا جسم ہے وہ ایک اور جسم ہے۔ دوسرا، ملینز آف ایئر برزخ یہاں سے دور ہے، ایک الگ ہی جگہ ہے، اور وہاں جانے کے لیے اب یہاں سے سائنسدان کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے سورج پہ جانا چاہیں تو ملینز آف ایئر لگیں گے سورج تک پہنچنے میں، تیز سے تیز سفینہ بھی بنایا جائے ملینز لگیں گے، اور اتنی اسپیڈ اگر اس جہاز اور سفینے کو دی جائے تو انسان کا جسم اس اسپیڈ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہتے ہیں اگر اتنی شدت سے، اتنی بڑی اسپیڈ سے، جو ہم لائٹ کی اسپیڈ کہتے ہیں، اگر اس اسپیڈ میں انسان کو جہاز میں بٹھایا جائے اور انسان آگے چلا جائے، اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔